السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جمعۃ المبارک کا جو موضوع ہے وہ توبہ اور استغفار کے فضائل اور مسائل پر آج ہم بیان کریں گے، اور یہ ایک اصلاحی موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ اے میرے بندو، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات پاک وہ معاف کر دیتی ہے سب گناہوں کو۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک انسان خطا کار ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اس کے گناہوں کو جو ہے وہ معاف فرما دینے والی ذات ہے۔ خطا حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی اور اس کی اولاد سے بھی ہو جاتی ہے، اور خطا غلطی شیطان سے بھی ہوئی، لیکن فرق یہ ہے کہ آدم علیہ السلام فوراً جھک گئے اور انہوں نے اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور شیطان اکڑ گیا، اڑ گیا، بلکہ اس نے مزید گمراہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی قیامت تک کے لیے۔ تو جو گناہ کر کے توبہ کرے وہ اپنا تعلق اپنے باپ آدم علیہ السلام سے جوڑتا ہے، اور جو بندہ گناہ کر کے توبہ نہ کرے وہ اپنا تعلق جو ہے وہ شیطان کے ساتھ جوڑ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے جو ہے نا یہ آیت مبارکہ کریمہ میں فرمایا، اور احادیث پاک میں بھی توبہ کی بڑی اہمیت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں واللہ، فرمایا اللہ کی قسم، انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ من اليوم اکثر من 70 مرہ، بخاری شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم میں ایک دن 70 بار سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں استغفار کرتے تھے؟ آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ کہتے ہیں اس لیے کہ آپ امت کی تعلیم کے لیے استغفار کرتے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس لیے استغفار کرتے تھے کہ بھئی جیسی عبادت کرنے کا حق ہے اللہ کی ذات کا، تو ہم وہ عبادت نہیں کر سکتے، واقعی نہیں کر سکتے، تو اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ یعنی کہ نیکی جس طرح اللہ کی شان کے مطابق ہونی چاہیے تو وہ ہم کر نہیں سکتے، اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نماز کے بعد ہم کہتے ہیں استغفر اللہ، کوئی گناہ کیا ہے؟ نہیں، بلکہ ہم یہ اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ جس طرح ہمیں نماز پڑھنی چاہیے تھی ہم نہیں پڑھ سکے، تو اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ نا اپنے بندے کی توبہ سے بڑے خوش ہوتے ہیں، اور اتنے خوش ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، ادھر بھی آ رہی ہے، اگلی روایت بھی آ رہی ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو فرمایا کہ اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں جیسے تمہارا ایک بندہ صحرا میں ہو، پھر وہ ایک جگہ نہ وہ اپنے اونٹ کو باندھ کر سو جائے، پھر وہ اس کی آنکھ لگ جائے، وہ جب وہ اٹھے تو دیکھے اس کا اونٹ نہیں ہے، بڑا تلاش کرے، آخر اپنی زندگی سے نا امید ہو جائے، تو لیٹے تو اچانک اس کی نظر اپنے اونٹ پر پڑے، یا سونے کے بعد اٹھے تو دیکھا کہ اس کا اونٹ کا نا لگام کسی شاخ میں یا درخت میں اڑی ہوئی ہے۔ وہ اتنا خوش ہوتا ہے اس بات پر، اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ شدت خوشی کی وجہ سے حتیٰ کہ یہاں تک کہ الفاظ بول دیتا ہے، اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ نہیں، کہنا تو یہ چاہیے نا کہ اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، لیکن وہ اتنا خوش ہوا کہ اسے نہ یہ خوشی میں وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، تو جتنی خوشی اس سے ہوئی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو بندے کے توبہ کی وجہ سے اس سے خوشی ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ۔ باقی گناہ جو ہے نا، اس کی مثال دیتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذْبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنفِهِ كَذُبَابٍ، فرمایا کہ منافق کی مثال ایسے ہے جیسے اس کی ناک پہ مکھی بیٹھی اور اس نے اڑا دی، ایسے ہی وہ گناہ کر لیتا ہے۔ اور مومن اپنے گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسے پہاڑ کے نیچے وہ کھڑا ہے اور ڈر رہا ہے کہ میرے اوپر گر نہ جائے، اتنا اسے اپنے گناہوں کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں حدیث قدسی ہے، اور یہ بھی جو ہے نا بخاری کی روایت ہے، بلکہ صحیح مسلم کی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار، بے شک تم رات اور دن کو گناہ کرتے، وانا اغفر الذنوب جميعا، اور میں تمہارے سب کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، فاستغفرونی اغفر لکم، بس تم مجھ سے استغفار کرو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو یاد رکھیے یہ جو ہے نا گناہ اللہ کی ذات ہی معاف کرتی ہے، اور اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ کوئی فلاں بندہ بھی میرے گناہ معاف کر سکتا ہے یا مجھے بخش سکتا ہے، تو یہ شرک ہے۔ ہاں، وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش کا سوال کر سکتا ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے، وہ اور بات ہے۔ اور ایک یہ کہ وہ اپنی خطا یا اپنی غلطیاں معاف کر سکتا ہے کہ چلو جی میں نے اسے معاف کیا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ گناہ معاف کر دے۔ گناہ معاف کرنے کی صفت اللہ کی ہے، اور جو اس صفت میں کسی کو شریک ٹھہرائے گا وہ شرک کرے گا، وہ مشرک ہے۔ اور عام طور پر یہ بات مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے، بندوں کے حقوق معاف نہیں کرتا۔ یہ بات اس حد تک تو ٹھیک ہے، کیونکہ بندہ ہے نا تو انسان کم ہی معاف کرتا ہے اپنی
جو ہوتی ہیں نا کمی کوتاہیوں کو، لیکن اگر اللہ چاہے تو حقوق العباد بھی معاف ہو جاتے. اس کی دلیل یہ کہ 99 بندے نے قتل کیے. اس نے کسی سے مسئلہ پوچھا تو اس نے کہا تمہاری توبہ کوئی نہیں، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. سو گئے. پھر وہ ایک اور بندے کے پاس گیا، اس سے پوچھا مسئلہ کہ کیا میری توبہ ہے؟ اس نے کہا ہاں، تم فلاں بندوں میں چلے جو نیک بندوں میں، ادھر رہ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو تو امید ہے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے. چنانچہ وہ چلنے لگا تو اس کی موت کا وقت آ گیا. پھر فرشتے آئے اور ان میں جھگڑا ہو گیا. جھگڑا یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ایک نے کہا یہ چل پڑا ہے تو اس کی معافی ہے، ایک نے کہا نہیں جی ابھی وہ عمل تو اس نے پورا نہیں کیا. حتیٰ کہ پھر وہ جھگڑا اتنا بڑا کہ انہوں نے کہا کہ نہ اس طرح کرتے ہیں کہ جگہ ناپ لیتے ہیں، اگر اللہ والوں کی طرف جگہ کم نکلی یعنی کہ ادھر زیادہ ہوا تو معافی ہو گئی، اور اگر ادھر جگہ کم نکلی یعنی کہ ادھر ہی ہے تو پھر دوسری سمت ہے. تو اب ایک یہ ہے کہ وہ بندہ خود سرک کے آگے ہو گیا، اور ایک روایت یہ ہے کہ وہ زمین کو اللہ نے حکم دیا سمٹ جا، وہ سمٹ گئی. تو فرشتے آئے تو وہ ادھر والی جگہ کم تھی جدھر نیک لوگ رہتے تھے، تو پھر اس کی بخشش ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں شرک معاف نہیں کروں گا. یغفر دون ذالک لمن یشاء، کہ اس کے علاوہ جس کو میں چاہوں گا معاف کروں گا. ہاں وہ مشیت پر ہے، ڈرنا چاہیے کہ بھئی سزا بھی ہو سکتی ہے، معافی بھی ہو سکتی ہے، اور دونوں طرح معافی ہے. جہنم میں بھیج کر اللہ تعالیٰ معاف کر دے، استغفر اللہ. دنیا کی تکلیف نہیں برداشت ہوتی. ہاں جی، سر میں تو کہتا ہوں درد ہو جائے تو وہ برداشت نہیں ہوتا، تو وہ تو جہنم کی تکلیف بہت بڑی ہے. بس اللہ تعالیٰ اپنا معاف ہی کر دے. اب ایک حدیث آ رہی ہے بڑی پیاری کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور عجیب حدیث ہے. اگر اس کا مفہوم اگر صحیح لیا جائے تو بندہ ٹھیک رہے گا، اور اس کو وہ غلط سمت بھی بندہ لے جا سکتا ہے. یہ نا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون اللہ فیغفر لهم. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے، اور دوسری ایسی قوم لے آئے جو کہ گناہ کریں پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف جو ہے کر دے. اب ایک تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ چلو جی گناہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے گا اور دوسری قوم کو لے آئے گا. اور ایک اس کا مفہوم یہ ہے کہ گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا انسان کو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت تواب ہے اس کا اظہار ہو، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کو بہت زیادہ قبول کرنے والے ہیں، غفور ہیں، معاف کرنے والے ہیں. اور اگر بندہ گناہ نہ کرے تو اللہ کی صفت تواب کا ظہور نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ پھر یہ نہیں پسند کرتے کہ بندہ گناہ کرے، پسند نہیں کرتے. اللہ اصل میں یہ پسند کرتے کہ بندہ گناہ کر کے توبہ کرے.
گناہ کے ساتھ توبہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بندے کو جو ہے وہ معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت تواب ہے نا، اس کا اظہار نہیں ہوتا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بندہ بیمار ہو تو پھر اللہ تعالیٰ شفا دیتے، تو اللہ کی صفت شفا کا ظہور ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں اس لیے رکھی ہیں کہ اس کی صفات جو ہے نا وہ ظاہر ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ تواب بھی ہے، یعنی کہ توبہ کو قبول کرنے والے، اور بعض نے اس کا مفہوم اس طرح بیان کیا، اس سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ اجتماعی طور پر مراد ہے، بندے کی بات نہیں ہے۔ یعنی کہ اللہ اگر تم سب باحثیت مجموعی، یعنی کہ سب انسان گناہ چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ پھر تمہیں لے جائے، کیونکہ تم تو پھر فرشتے بن جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو پہلے تو فرشتے رکھے ہوئے تھے نا، تو پھر اللہ لے جائے، پھر کوئی اور قوم لے آئے جو گناہ بھی کرے، استغفار بھی کرے، تمہارے جیسے ہی کرے۔ تو بندہ نہیں مراد، بلکہ باحثیت اجتماعی مراد ہے۔ یہ معنی ٹھیک ہے، زیادہ مناسب۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ جس نے دن کو کوئی گناہ کیا ہے، ہاں جی، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اور پھر جس نے رات کو گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ دن کو بھی اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ دن کو توبہ کر لے، یعنی کہ رات کو گناہ کرنے والا دن کو توبہ کر لے، دن کو گناہ کرنے والا رات کو توبہ کر لے، حتیٰ تطلع الشمس من مغربہا، حتیٰ کہ سورج مغرب سے طلوع ہو، پھر توبہ قبول نہیں ہوگی، یعنی قیامت کے نزدیک۔ اور توبہ کے نا 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ندامت، شرمندگی، بندے کو پچھتاوا ہو کہ میں نے یہ گناہ کیوں کیا، یہ لازمی ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ پچھتائے نہ اور اوپر سے ہنس کے استغفار کرتا ہے، بلکہ وہ پچھتائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال ایسے دی ہے جیسے کوئی بندہ شہد میں اسے زہر دے دیا جائے تو وہ بعد میں الٹی کرے گا کہ نکل جائے زہر، پچھتائے گا نا کہ میری جان بچ جائے۔ تو اسی طرح یہ جتنے بھی گناہ ہیں یہ شہد میں زہر ملا کر ہمارے سامنے رکھے گئے۔ تو پہلے بندہ شرمندہ ہو، دوسرا اعتراف کرے، اور حال میں پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ میں نے یہ گناہ نہیں کرنا، اور تیسرا زبان سے استغفار کرے، اور چوتھا یہ ہے کہ جس کا کوئی معاملہ حقوق بات کا ہے اس سے معافی کروا لے یا اس کا حق ادا کر دے۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ کسی کا 50,000 لاکھ روپیہ کھا لے اور کہ استغفر اللہ، پوچھا جائے بھی آپ کیوں استغفار کرنا ہے، گناہ ہو گیا میں نے پیسے کھا لے، ہاں طاقت نہیں، پھر اس کے لیے دعا کرے یا اسے معافی کروا لے، یا بس وہ اللہ پر پھر چھوڑ دے اگر طاقت نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، کہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے کہ ہاں میں گنہگار ہوں، اور اللہ سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو جو ہے وہ قبول فرماتا ہے۔ اعتراف کرنا نا پہلے یہ ہے منظر، لوگوں کے سامنے تو بندہ واقعی جھوٹا سچا ہو سکتا ہے، اللہ کے سامنے کون سچا ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ جو ہے نا اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے جھوٹا پڑھ کے اپنے آپ کو جھوٹا کہہ کر ہی نجات ہے۔ اللہ کے سامنے سچا بننے کی ضرورت نہیں ہے،
کہ میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا ایسے ہوں، میں ایسے ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اور اپنے آپ کو جھوٹا کہہ کر ہی نجات۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک اور حدیث میں یہ بات ہے کہ نا کسی کو یہ نہ کہے کوئی بندہ کہ اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، یہ نہیں بندہ کہہ سکتا۔ ہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ گناہ ایسا ہے، باقی اللہ جانے۔ ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا رجلا قال واللہ لا یغفر اللہ لفلاں، تو ایک بندہ تھا، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے کو معاف نہیں کرے گا۔ اور ایک واقعہ بھی آ رہا ہے اس زمن میں کہ بنی اسرائیل میں آدمی تھے دو، ایک بڑا نیک تھا، ایک گنہگار تھا۔ نیک آدمی گنہگار کو کہتا بھی اپنے گناہ چھوڑ دے، وہ باز نہ آتا، وہ کہتا تو مجھے میرے رب پر چھوڑ دو، میں جانوں میرا رب جانے۔ ایک بار اس نے دیکھا کہ اس کا دوست گناہ میں مبتلا ہے، اس نے غصے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں اب ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی روح قبض کی، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نیک بندے کو کہا کہ تو کون ہوتا ہے جو مجھ پر قسم کھا رہا ہے کہ میں اس کو نہیں بخشوں گا، یعنی کہ تم میری رحمت کو کیوں محدود کر رہے ہو، جاؤ میں نے اس کو معاف کیا، تمہیں پکڑ لیا۔ واقعی نیک اعمال پر تو نجات نہیں ہے، اللہ کی رحمت پر ہے۔ ہاں پھر وہ بعد میں پھر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پھر معاف کر دیا، اس نے کہا یا اللہ غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو، مطلب یہ اللہ کی رحمت کو محدود کرنا ہے۔ اللہ کو زیادہ علم ہے کون بندہ بخشش کے لائق ہے اور کون بندہ بخشش کے لائق نہیں۔ مرض پر حکم لگانا ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ اس کی سزا ہے، تمہیں یہ سزا ملے گی کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک زیادہ بہتر جانتی ہے۔ ایک نا اب جب استغفار کرنا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا استغفار کرنا چاہیے۔ ایک آ رہا ہے سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اگر کوئی بندہ جی رات کو یہ پڑھ کر سو جائے، صبح ہونے سے پہلے فوت ہو جائے تو جنتی، اگر صبح کو یہ الفاظ پڑھ لیں اور شام ہونے سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ جنتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آ رہا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، اگر قیامت کا دن ہو اور تو میرے ساتھ اس حال میں ملاقات کرے کہ زمین سے لے کر آسمان تک گناہ ہو، تو میں چاہوں میری مشیت ہو تو میں معاف کر دوں گا، لیکن یہ ہے کہ لا تشرک بی شیئا، میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جو ہے نا اسی قدر بخشش کے ساتھ ملیں گے جس قدر بندے کے گناہ ہوں گے، شرط یہ ہے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو۔ اور ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص یہ جانتا ہے کہ میں گناہوں کے بخشنے پر قادر ہوں تو میں اس کو گناہ بخش دوں گا اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کروں گا جب تک اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ یہ بھی بڑی پیاری روایت ہے جی۔
یہ نا مسند احمد کی روایت ہے. شیطان نے کہا تھا ان شیطان قال و عزتی کا یا رب لا ابرح اوغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادہم. شیطان نے کہا کہ اللہ تیری عزت کی قسم جب تک بندوں کے جسم میں ان کی روحیں ہیں میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے بھی قسم ہے اپنی عزت کی اور میرے جلال کی. وَارتفاع مکان لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، کہ جب تک میرے بندے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں. اور اب یہ استغفار کون سا کرنا چاہیے؟ تو یہ میں نے بتایا وہ سید الاستغفار بھی ہیں، اور یہ بھی ہے الفاظ کہ من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ غفر له وان کان قد فر من الضعف. یہ ترمذی کی روایت ہے. فرمایا کہ جو بندہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھا کرے، یعنی کہ اس کا ورد رکھے، تو میں اس کے اللہ فرماتے سارے گناہ معاف کر دوں گا، چاہے وہ جہاد سے ہی کیوں نہ بھاگا ہوا ہو میں اس کو معاف کر دوں. اب یہ جو استغفار کا سلسلہ ہے، بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی طرف سے دوسرا اس کے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالی بندہ کا اس کے لیے استغفار کرنا فوت شدگان کے لیے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے. یعنی کہ یہ استغفار ایسا عمل ہے کہ دوسرا بندہ بھی اس کی طرف سے کر سکتا ہے. جیسے حدیث میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالی نے ایک جنت میں نا ایک نیک بندے کا درجہ بلند فرما دیتے ہیں. لَيَرْفَعُ دَرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَنِّ لِي هَٰذِهِ. وہ کہتے ہیں یا اللہ یہ میرا درجہ کیوں بلند ہوا جنت میں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بِاِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ، تیرے بیٹے نے تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کیا. یعنی کہ استغفار بندے کو وفات کے بعد بھی دوسرا بھی ان کی طرف سے کر سکتا ہے. اور ویسے آپ دیکھ لیں نماز جنازہ، یہ نماز جنازہ استغفار ہی تو ہے فوت ہونے والے کے لیے. اور یہ جو ہے نا فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے نا فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے مقرر کر رکھا ہے، جنہوں نے عرش کو نہیں اٹھا رکھا، عرش کو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے، وہ استغفار کرتے ہیں زمین والوں کے لیے. اور ایک میں ہے یستغفرون للذین آمنوا، وہ استغفار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. ہے فرشتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ہمدردی محبت ہماری ان کے دلوں میں ڈالی ہوئی ہے کہ وہ ہمارے لیے استغفار جو ہے نا وہ کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ پھر ان کی استغفار کو قبول بھی فرماتے ہیں. ہاں مشرک کے لیے نا دعائے استغفار کرنا منع ہے. کیوں؟
یہ بتانے کے لیے کہ شرک بہت نا بڑا گناہ ہے، ایسا بڑا گناہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کے لیے استغفار کرنا منع ہو جاتا ہے کہ ان اللہ تعالی لا یغفر لعبدہ ما لم یقع الحجاب قالوا یا رسول اللہ وما الحجاب قال ان تموت النفس وہی مشرکہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے جب تک کہ اس کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہو جاتا۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ وہ پردہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا شرک۔ نہیں، اگر کوئی بندہ شرک کی حالت میں فوت ہو جائے تو اب اس کی معافی کوئی نہیں۔ تو یہ آج ہم نے استغفار کے بارے میں موضوع بیان کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔